پیش ہوئی سن۔ اج کے درس کے اندر کھانے کے متعلق چند احادیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے دے اوتے بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان واسطے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ جدو تسی کھانا کھان لگدے ہو اگر تسی بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو وہ کھانا شیطان واسطے حلال ہو جاتا ہے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھن دی صورت دے اندر شیطان اس کھانے دے اندر شریک ہو جاتا ہے۔ حلال ہونے کا مطلب یہی ہے بسم اللہ پڑھو گے تو اس شریک نہیں ہوئے گا تمہارے کھانے دے اندر، وہ سارا کھانا تسی خود ہی کھاؤ گے۔ اگر بغیر بسم اللہ تو شروع کرو گے تو وہ کھانا شیطان واسطے حلال ہو جائے گا، شیطان بھی نال مل کے کھانا شروع کر دے گا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو کوئی شخص مکان دے اندر آئے اور داخل ہونے دے وقت اور کھانے دے وقت اس نے بسم اللہ پڑھ لئی تے شیطان اپنی ذریت نو کہندا ہے اس گھر دے اندر نہ تانوں رہنا لبے گا اور نہ ہی کھانا لبے گا۔ اگر داخل ہوندیاں وقت بسم اللہ نہ پڑھی تے کہندا ہے تسی رہن دی جگہ پا لئیے، یعنی تانوں رہن دی جگہ مل گئی ہے، اور کھانے دے وقت بھی بسم اللہ نہ پڑھے تے کہندا ہے کہ تانوں کھان دی بھی رہن دی بھی دوویں جگہ مل گئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جدو تسی اپنے گھر دا بوا بند کرو یا کھولو بسم اللہ پڑھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دو۔ جدو تسی بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر دا بوا کھولو گے، میرے نبی فرماندے نے کہ اس گھر دے اندر شیطان داخل نہیں ہوئے گا۔ اور جدو تسی روٹی کھاندیاں وقت، کھانا کھاندیاں وقت، کوئی بھی چیز کھاندیاں وقت، اگرچہ وہ فروٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے جی کھان دی چیز ہے یا پین دی چیز ہے، بسم اللہ پڑھ کے پیو گے تو شیطان اس ویلے آندا ہے جدو بندہ بسم اللہ پڑھ کے اپنا بوا کھول دے آندا ہے میری اولاد تہاڈا اس گھر دے اندر داخلہ منع ہو گیا ہے، لہٰذا تسی نہیں جا سکتے، اس بندے نے بسم اللہ پڑھ کے بوا کھولیا۔ پھر جدو وہ بندہ بسم اللہ پڑھ کے روٹی کھانا ہے پھر شیطان چلانا ہے، آندا ہے نہ تانوں اتنے رہنا نصیب ہویا ہے نہ کھانا نصیب ہویا۔ اگر نہ بسم اللہ پڑھ کے بوا کھولے نہ ہی بسم اللہ پڑھ کے روٹی کھاوے تو شیطان اولاد نو تسلی دیندا ہے، آندا ہے ٹھیک ہے تانوں رہنا بھی نصیب ہو گیا ہے تے کھانا بھی نصیب ہو گیا ہے۔ سانوں چاہیے کہ اسی اللہ اور اس کے رسول دے دسے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں اجے بچہ سا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پرورش کے اندر سن، یعنی آقا علیہ السلام دے ربیب اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے فرزند سن۔ فرمانے نے کھانے وقت برتن دے اندر ہر طرف ہاتھ پا دینا سا، نہیں چھوٹا بچہ جس طرح عام روٹین دے اندر کبھی ادھر کھا لیا کبھی ادھر کھا لیا پورا ہاتھ ڈبو لیا، فرمانے میں ہر طرف ہاتھ پا دینا سا تے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بسم اللہ پڑھیا کرو اور دائیں یعنی سجی ہاتھ دے نال کھایا کرو۔ میں نے حضور نے سمجھایا فرمایا جب روٹی شروع کرو یا کھانا شروع کرو ادو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیا کرو اور سجے ہاتھ دے نال کھایا کرو اور برتن دی ایک سائڈ تو کھایا کرو جڑی تہاڈے قریب ہوئے۔ فرماندے نے میرے نبی نے مینوں کھان دا طریقہ دسیا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، سجے ہاتھ دے نال کھانا ہے اور اس سائڈ تو لقمہ لانا ہے، جڑے سالن دی کولی جڑی ہے نا جڑی سائڈ تہاڈے والے پاسے ہوئے نا کوشش کرنی ہے اسے پاسوں سالن لینا ہے۔ اگر چاولاں دی پرات ہے جڑی سائڈ تہاڈے والے پاسے آ رہی ہے نا اسے پاسوں کھانا ہے، اگرچہ بوٹیاں دوسری طرف ہون تے ہاتھ اپنی سائڈ تے ودانا ہے، دوسری طرف نہیں لے کے جانا۔ اے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تبلیغ اپنے غلاماں نوں۔ ابو داؤد ترمذی حاکم دے اندر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیا نے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدو کوئی شخص کھانا کھائے اللہ دا نام ذکر کرے یعنی بسم اللہ پڑھے اور اگر شروع دے اندر بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو اس طرح کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اور مسند امام احمد ابن ماجہ ابن حبان دے اندر اس طرح ہے فرمایا بسم اللہ فی اولہ و آخری، دو میں پڑھ سکتے دو میں حدیث مبارک جا بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔
یہ دوویں حدیث مبارکہ دے اندر موجود نے. یہ اس وقت جدو شروع دے اندر تسی بسم اللہ پڑھنا بھول گئے ہو. جو شروع دے اندر پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ علی برکات اللہ، یہ پڑھ کے کھانا شروع کرو. اللہ تبارک و تعالی دی طرف اس کھانے دے اندر برکتاں ہون گیاں اور شیطان بھی اس کھانے تو دور رہے گا. مسند امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، حاکم دے اندر وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجتمع ہو کے کھانا کھاؤ، یعنی جمع ہو کے کٹھے ہو کے کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھو، تواڈے واسطے اس کے اندر برکت ہوے گی. ابن ماجہ دی روایت دے اندر بھی یہی ہے کہ لوگوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کھانے ہیں پیٹ نہیں پردا، اسی کھانا تے کھا لینے ہیں واوا سارا کھا لینے ہیں لیکن پیٹ نہیں پردا. ارشاد فرمایا شاید تسی الگ الگ کھاندے ہو. عرض کی ہاں. فرمایا اکٹھے ہو کے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو، اس کی برکت ہوگی. کٹھے ہو کے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اس کے اندر برکت ہوے گی. کتنا اچھا دور سی، کتنا اچھا وقت سی، جس طرح 4 نسلوں تک دادا دے نال رہندے سن، پوترے بھی پرپوترے بھی. اج تھوڑا جہا پتر کام کرنا شروع کر دینا ہے، آنے بس یہ میں ہی سب کچھ باپ نو کما کے کھوانا رہ گیا، سارا کچھ کردا. بعد یاد میرا باپ میرا تیرے نال گزارا نہیں ہے، مینوں وکھرا کر دے، مینوں الگ کر دے، میں اینی دیر تینوں کما کے نہیں کھلا سکتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو، میں اپنی ہانڈی پکاواں گا، میرے باپ ماں تسی اپنی اپنی ہانڈی پکانی ہے. حضور دے غلام ہو، پھر برکتاں بھی وہی رہ گئی، پھر برکتاں بھی انیاں رہ گئی نے. تے میرے نبی دا فرمان حق ہے، جدوں کٹھے ہو کے فیملی کٹھی ہو کے کھائے گی، کٹھے ہو کے کمان گے، اس کے اندر برکت ہوے گی. اگر وکھرے وکھرے ہو جان گے تو پھر اس کے اندر برکت ختم ہو جائے گی. شرح سنہ دے اندر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر سا، کھانا پیش کیتا گیا. ابتدا دے اندر بہت زیادہ برکت سی، لیکن کچھ دیر تو بعد آخر دے اندر جدو درمیان آیا تے اسی بے برکتی ویکھی. نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر عرض کیتا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ شروع دے اندر تے بہت زیادہ برکت سی، بعد وچ بے برکتی آ گئی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ تسی بسم اللہ پڑھی سی، اس واسطے برکت سی، اور درمیان دے وچ ایک شخص لیا تواڈے کھانے دے اندر، انہیں بسم اللہ نہیں پڑھی، اس وجہ تو اس دے نال شیطان نے کھانا کھا لیا ہے اور برکت ختم ہو گئی ہے. دعائے اللہ تعالیٰ تانوں مینوں اسی ساریاں نوں سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.